کوئی بابا کی بیٹی کو چھڑے تو نہ چھوڑتے مگر بابا گناہ معاف کراتے، بلکہ یقین ہے اللہ کی ذات پہ نہیں ہے جو معاف کرنے تیار ہے. بابا کی لنگی کھینچے تو چھوڑتے بلکہ بابا لنگی کھینچنے والوں سے تنگ آ کے برہانے شاہ صاحب بھی بن گئے. اللہ کے اولیاء کا مذاق اڑا رہے، اللہ کے ولیوں کو برہانے شاہ، ننگے شاہ. میرے وقت کے نبی اور ان کے صحابہ حیادار تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میں کسی کے ذات کے خلاف نہیں، میں نہیں جانتا برہانے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، میں ان کی شان میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اگر وہ اچھے تھے تو اللہ ان کو ان کا اجر دے گا، اگر وہ برے تھے تو وہ میرے مسلمان بھائی تھے، میں اللہ سے دعا کروں گا انہیں بھی معاف کر، ہم سب کو بھی معاف کر. لیکن جب تم ان کو بتا کر کہتے ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہے، تم صحابہ کی عزت نکال رہے ہو جو اصل ولی اللہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر کی 7 بار زیارت کرے تو حج ہوتا، اجمیر کی کیسا ہوتا رہے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی مسجد نبوی کی زیارت کر لے کے گھر کو آگے تو حج ہوتا، 7 بار کرے تو ہوتا، 7000 بار کرے تو ہوتا. جب میرے نبی کے شہر میں جا کر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت 7000 بار کروں تب حج نہیں ہوا، تو دلی کے اجمیر کو 7 بار گئے تو حج کا ثواب ملا رہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ توحید کی بات کرنے پیچھے نہیں ہٹنا کبھی بھی. اس توحید کے لیے مر گئے تو کوئی غم نہیں، کیونکہ پیدا اس کے لیے کیے گئے. اس سے اچھی کوئی موت نہیں کہ ہم اللہ کی خاطر جان دے دیں اپنی. دیش کے لیے جان دیا تو دیش بھکت ہو گیا، ہوا دیش بڑھ کے کہ اللہ بڑھ کے. اس دیش کے لیے اگر میں جان دے سکتا ہوں اور میں دینے تیار ہوں، اس دیش کے لیے میرا گھر ہے یہ، اس پہ کوئی حملہ کرے گا تو نہیں چھوڑوں گا. اگر میرے گھر پہ کوئی حملہ کرا نہیں چھوڑوں گا. کمبخت اللہ کی توحید اس کائنات میں پوری نافذ ہونا ہے. یہ کائنات اللہ کی توحید کا گھر ہے، تم اس پر ڈکیتی ڈالو گے تو تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا. تو میں بتا رہا تھا کیا؟ اللہ ہنستا ہے، لیکن کیسا ہنستا ہے نہیں معلوم. تو 9واں پوائنٹ ہے اسماء و صفات کا کہ جب کوئی ایسی چیز لگے جو اللہ اور مخلوق میں مشابہت والی ہو تو یہ ایمان رکھنا کہ مخلوق کی وہ صفت محدود ہے، اللہ کی صفت لامحدود ہے. مخلوق کو وہ صفت پیدا کر کے دی گئی ہے، اللہ کی صفت خود سے ہے. بندہ دیکھتا کیوں؟ کیونکہ اللہ نے خود سے دیکھ سکتا. کیا مادر زاد اندھے پیدا نہیں ہوتے؟ ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے نا. اللہ بتا دیا نا کہ اگر میں آنکھیں نہ دوں تو، لیکن اللہ کو کسی نے آنکھیں دی. تو یہ فرق ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ 10واں پوائنٹ بعض وقت اللہ، 11واں پوائنٹ بعض وقت 11واں پوائنٹ اگر یہ صفات کی 11ویں کر لیے تو وہ چلر 11ویں کی ضرورت نہیں ہے. 11واں پوائنٹ بعض وقت اللہ نے قرآن میں اپنے کچھ کام بتائے ہیں. مثلا اللہ کہتا ہے کہ میں نافرمانوں پر غضب میں آتا ہوں. یہ کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے. نافرمانوں پر غضب میں آنا، یہ اللہ ایک کام کر رہا ہے، غضب میں آ رہا ہے. تو اس کے بس کاموں کی وجہ سے اس کے نام یا صفت سے اس کو نہیں پکارنا. اللہ الغاضب ہے نہیں بول سکتے. سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے نافرمانوں پر غضب کرتا ہوں. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ غاضب ہے. کئی لوگ اللہ کو الہادی کہتے ہیں. الہادی نہ اللہ کا نام ہے نہ صفت ہے، تو کوئی عبد الہادی نہیں ہو سکتا. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ کے نام اور صفات میں الہادی نہیں ہے. ممیت، موت دینے والا، لیکن ممیت اللہ کی نہ اللہ کا نہ نام ہے نہ صفت ہے. عبد الممیت یہ شرکیہ ہے. غلط فہمیاں ہیں کئی لوگوں کو. تو ہم تحقیق کرنا کہ وہ جو مشہور کام اللہ کے جس کو ہم کبھی کبھار صفات سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے رشید، یہ اللہ کے نام اور صفتوں میں سے نہیں ہے. جلیل، یہ اللہ کے نام اور صفتوں میں سے نہیں ہے. اس بات کے اوپر اچھا تحقیق کر کے علم حاصل کرنا. توحید الاسماء و صفات میں 11ویں بتایا، 11 پوائنٹس بتایا. اب تیسرا ہے توحید العبادہ. کیا ہے؟ توحید العبادہ کا معنی ہے اس اکیلے کی عبادت کرنا، اور جن جن طریقوں سے اس کی عبادت کی جاتی ہے وہ طریقہ کسی اور کے لیے نہ عزت، نہ احترام،
نہ محبت نہ عبادت کس کے بھی لیے استعمال نہیں کرنا. توحید العبادہ اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اور جن طریقوں سے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو ان میں سے کوئی طریقہ عزت عظمت یا کسی اور نام سے کسی اور کے لیے استعمال نہیں کرنا. رکوع کس کے سامنے ہوتا ہے؟ سجدہ کس کے سامنے؟ نہیں، یہ احترام کا سجدہ ہے، کہتے ہیں تعزیت کا سجدہ ہے. اللہ جب ابلیس اور جنات اور فرشتوں کو بولا سجدہ کرو آدم کو، وہ احترام کا تھا یا عبادت کا تھا؟ کون سا تھا؟ احترام کا تھا. دنیا میں بھیج کر بولا کہ وہ بھی نہیں کرنا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث، اگر اللہ، سنے کہ نہیں سنے، اگر اللہ اپنے بعد کہتا کسی کو کہ وہ سجدہ کریں تو بیویوں سے کہتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کریں. مگر نہیں بولا. اگر بولتا تو کس کو بولتا؟ وقت کے نبی ٹھہر کر یہ نہیں بول رہے ہیں کہ اگر اللہ اپنے بات کراتا تو مجھے کراتا. نہیں، پہلے ابھی یہ مسئلہ ختم ہوتا یہاں پہ. اللہ اگر اپنے بات کسی کو سجدہ کے لیے بولتا تو کس کو بولتا؟ بیویوں کو بولتا شوہروں کو کرو. اگر بولتا تو کیا شوہروں کو عبادت کا سجدہ تھا وہ یا احترام کا؟ کا مطلب احترام کے سجدے کی بھی اجازت نہیں دیا. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ سورہ مومن سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں کہتا ہے وَقَالَا، اور اس نے کہا ان کو وَقَالَا رَبَّكُمُ ادْنِي، اور اس نے کہا کہ تم دعا مانگو اپنے رب سے، استجب لکم، میں قبول کروں گا تمہاری دعاؤں کو. اللہ جھوٹ بولا. وَقَالَا رَبُّكُمُ ادْعُونِي وَأَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ نے کہا، رب نے کہا مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. لیکن جو متکبر ہے وہ لوگ اس سے منہ پھیر گئے. کیا بول کے پھیرے؟ نہیں، ہم ان کو اس لیے پکار رہے ہیں ہمارے کو اللہ کے قریب کرنا. اس کے لیے کیا کرتے؟ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 154 کوٹ کرتے. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 169 کوٹ کرتے. کیا ہے اس میں؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے یہاں اپنا رزق پا رہے ہیں. سنیں یہ آیت. یہ لوگ ترجمہ کیا کرتے معلوم ہے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو بولتے ہیں. آیت میں مر جائے نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید نہیں ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، رزق پا رہے ہیں، لیکن تم نہیں جانتے کہ کس طرح رزق پا رہے ہیں. جب تم نہیں جانتے بولے تو کیسا جانا رہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں نہیں جانتے، بندہ بول رہا میں جانتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے اولیاء اللہ کا یہ لوگ نام لیتے تقریباً، ان لوگ کون سی زبان میں بات کرتے تھے ہوں گے؟ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایران میں تھے تو عربی یا فارسی؟ ہاں. خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی، اردو نہیں تھی وہ زمانے میں، فارسی یا عربی. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اچانک مرنے کے بعد اتنے زبانہ کیسے آ گئے رہے ان کو؟ تو جو دعا زبان میں جا کے کر رہا سن لے رہے انہوں. نہیں سمجھے؟ جب زندہ ہے ایک یا دو زبان، مرنے کے بعد ملٹی لنگوال ہو گئے، پورے زبان آ گئے لوگوں. کیا سافٹ ویئر پڑھا اندر خبر میں پورے لینگویجز کا ٹرانسلیٹ کر کے سنا رہا ان کو؟ کیا بول رہے ہیں تم؟ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 1 2 اور 3 تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے جو بڑی قوت والا اور بڑی حکمت والا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے اس کتاب کو آپ پر نازل کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ. کیا حق ہے؟ فَاعْبُدُوا اللَّهِ، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرو. مخلصا لہ الدین، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر دو. جس طرح باپ کو ایک باپ خالص مانتے، اس میں چچا کو، تایا کو، پڑوسی کو شامل نہیں کرتے، اس سے زیادہ اللہ کی عبادت میں اس کے لیے خالص کرو بولے اللہ تعالیٰ.
کبھی بولے چچا کا تایا کا ہاتھ ہے بول گئے. اللہ بولا میرا دین خالص ہے, صرف میرا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدُوا اللَّهِ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کی عبادت کریے, اس دین کو خالص اللہ کے لیے کر کے. پھر کیا کہا؟ اللہ خبردار ہو جاؤ, للہ الدین الخالص, دین خالص صرف اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اور جو لوگ پکڑتے ہیں کسی کا سہارا اس کے سوا, کہتے ہیں یہ ہمارے اولیاء ہیں, ولی ہیں. ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, الا مگر لیقربونا الی اللہ زلفی, ہم صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. آیت نمبر 3 دیکھو کیا کریں اللہ تعالیٰ. دین خالص کس کا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو اپنا ولی مان کر پکڑ لیے ہیں, یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف ان کو اس لیے پکارتے ہیں تاکہ یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. ان اللہ, بے شک اللہ ان کے ان اختلافوں کا فیصلہ کر دے گا. ان کو چھوڑو, ان کے حال پہ بولے, میں بتاؤں گا اس دن. کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 57, اولئک الذین یدعون, وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود اللہ کے پاس قریب جانے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں, اس رحمت کی اس کے امید میں ہے کہ وہ اس سے قریب ہو جائیں, اور ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے جس کو یہ لوگ خود پکارتے ہیں. بابا کا دامن پکڑ کے جاتا کہتے ارے بابا ننگے رہتے رہے اس دن, کدھر کا دامن پکڑتا. دیکھو مذاق دکھ رہا ہے لیکن سوچو کیا بول رہے ہیں لوگ اللہ سے مایوس ہو کر. میں اپنی تقریر کو ختم کرنے کے پہلے آپ لوگوں سے ایک التجا کے ساتھ ختم کروں گا, اور وہ التجا میرے بھائی نے جس طرح کہا تھا علامہ اقبال کا ایک شعر چاہیے, اس شعر سے ختم کروں گا. لیکن اس کے پہلے ایک آیت میں نے جو شروع میں پڑھی, سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 74 تھی. اللہ نے کہا ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کیا اس کے اوپر ایک واقعہ بھی سنا دوں؟ یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کے نبی کے ایک صحابی بیمار پڑ گئے, نبی مزاج پرسی کو گئے, کہا کہ کیا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی 2 قرآن کی آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے. ایک سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 102, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مرتے وقت مسلمان باقی تھے. اور دوسری سورہ حج آیت نمبر 74, ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. یہ 2 آیتوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا ہوتا ہے تجھے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی بے تحاشا مجھے اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے, پھر تھوڑی رحمت کی امید بھی لگ جاتی ہے, آپ بتائیے میں کیا کروں اب. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ کے خوف کو قائم رکھ. کیا قائم رکھ؟ اللہ کے خوف کو قائم رکھ تاکہ آخرت میں تجھ پر رحم کر دیا جائے. گنہگار کیا بولا؟ ارے اللہ رحم ہے, رحمت کا نام لے کر گناہ کرنے والا یہ جان لے کہ اس کی تباہی ہونے والی ہے قیامت کے دن. مومن اللہ سے ڈرتا ہے نیکی پر نیکی کر کے, لیکن رحمت کی امید ضرور رکھتا ہے. صحابی نے کیا کہا کہ مجھے خوف اور رحمت کے بیچ کی کیفیت ہے, لیکن طاری کیا ہے, زیادہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ خوف طاری رکھ تاکہ آخرت میں تجھ پر رحم کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاج پرسی کر کے آگے نکل گئے. ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے, آ کر بولے اللہ کے نبی اس صحابی کا انتقال ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ اور ان کے منہ سے, کان سے اور ناک سے خون بہ رہا ہے. کیا بہ رہا ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر آئے, سینے پر ہاتھ رکھ کر صحابہ سے کہا اللہ کے خوف سے اس کے دل کے چیتھڑے چیتھڑے ہو گئے. ہم کتنا ڈرتے اللہ سے؟ ہم اللہ سے کم مردوں سے زیادہ ڈرتے. مسجد کے سامنے سے جائے گا تو بڑے فخر سے تنتا ہوا جائے گا, خبر کے سامنے سے جائے گا نہیں سمجھے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ, تم لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا. میں علامہ اقبال کے اس شعر سے آج کے اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو شعر ہم نے پوسٹر پر ڈالا تھا. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. فرصت, مسلمان کو پوچھ رہے ہیں فرصت ہے کیا؟ اس دنیا میں مسلمان کو کبھی بھی فرصت نہیں ہو سکتی, اس کی کوئی ہالیڈے کا یہاں پر کوئی سپاٹ نہیں ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم لوگ سوالات و جوابات کی نشست شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ ایک سلپ آئی ہے آڈینس میں سے, ایک غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. تو آج کی جو ہماری سوالات و جوابات کی نشست ہے, اس سے پہلے کہ میں اس کو شروع کروں میں آپ تمام کو چند اصول بتانا چاہتا ہوں. پہلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا یہ سامنے والے مائک سے, اور دوسرا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا اوپر سے. پھر تیسرا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا یہاں سیدھے ہاتھ والے مائک سے. پھر چوتھا سوال بہنوں کی جانب سے لیا جائے گا اوپر سے. اسی ترتیب میں ہم اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. سوال کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنا نام اور پیشہ بتائیں تاکہ مقرر کو جواب دینے میں آسانی ہو. سوال کرنے کے دوران جو یہاں ہمارے غیر مسلم حضرات یہاں پر موجود ہیں, میں گزارش کرتا ہوں ہمارے بھائیوں سے کہ فرسٹ پریفرنس وہ ہمارے جو غیر مسلم حضرات یہاں پر موجود ہیں ان کو دیں تاکہ وہ اسٹیج کے اوپر, اسٹیج کے قریب میں جو مائک ہے یہاں پر آئیں, آ کے اپنے سوالات کریں. اور سوالات عنوان کے تحت ہونا چاہیے. آج جو عمران بھائی نے بیان کیا اس کا عنوان تھا آخر کون ہے اللہ. تو میں بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ سوالات عنوان کے تحت ہوں اور سوال مختصر ہو نہ کہ تقریر. تو آئیے آج کا پہلا سوال لیتے ہیں بھائیوں کی جانب سے, یہاں سامنے والے مائک سے. السلام علیکم جی, میں اروند مہر ڈاکٹر ریڈیز فارماسیوٹیکلس میں جاب کرتا ہوں, جی ڈی میٹلا سے آیا میں. عمران صاحب بول رہے تھے ابھی بیان میں اللہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بول کے بولے تھے, بیچ میں بیان میں اللہ کو ہاتھ بھی ہے پیر بھی ہے بول کے بولے تھے آپ. جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بولنے کے بعد میں ہاتھ پیر رہنے کے بعد میں وہ تو جنڈر کے حساب میں آ گیا. جی جی اس کا جواب دیو. جی اروند صاحب نے سوال کیا ہے کہ میں نے کہا کہ اللہ نہ میل ہے نہ فیمیل ہے. تو مجھے جہاں تک سمجھ میں آتا ہے اروند صاحب یہ آپ کا ذاتی سوال نہیں ہے, آپ کو کسی نے سکھا کر بھیجا ہے. میں نے میری پوری ٹاپک میں کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ میل ہے یا فیمیل ہے. ایسی کوئی بات ہوئی ہماری؟ کبھی بھی نہیں کہا. میں نے ایسا تھوڑی آواز بڑھائی ہے ان کے لیے, تھوڑی آواز بڑھائی ہے. عمران صاحب میں ویسا نہیں بول رہا ہوں, اب اللہ میل ہے فیمیل ہے بولے بول کے نہیں بول رہا ہوں. میرا سوال پورا سنو آپ ایک سیکنڈ. جی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے بول کے آپ بولے, ایسا بھی نہیں بولا. میری پوری تقریر ریکارڈڈ ہے, آ کے دیکھو. فرمائیے. ایسا ایک بار بھی نہیں بولا. فرمائیے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. خیر سوال اللہ میل ہے فیمیل ہے بول کے سوال کرو, جواب دیو آپ. یہ سوال کرو آپ. بھائی نے سوال کیا ہے کیا اللہ مرد ہے یا عورت ہے, اس کی جنس کیا ہے, کیا وہ مرد ہے یا عورت ہے. ان کے دماغ میں یہ سوال اس لیے آیا کیونکہ میں نے کہا اللہ کو ہاتھ ہے, اللہ کو پاؤں ہے. اگر اللہ کو ہاتھ اور پاؤں ہے تو پھر وہ میل ہونا یا ایسی کوئی شرط سائنس یا کوئی بک سے لگی ہوئی ہے کیا جس کو ہاتھ پیر رہے انہیں میل یا فیمیل رہنا؟ ہاتھ پر رہنے کے بعد میں تو جنڈر کے حساب میں آتا. نہیں ایسا آپ کا رول ہے یا کوئی سائنس کا رول ہے؟ میرا سوال میرا اوپینین. نہیں اوپینین ہے آپ کا. آپ کے اوپینین کی ایک پیسے کی اہمیت نہیں ہے. آپ کا اوپینین کوئی اہمیت نہ رکھتا. سائنٹیفک کوئی بیکنگ لا اس کے لیے. تو آپ کو پہلے واضح کر دوں, ایسا دنیا کی کوئی کتاب میں ایسا رول بنا ہوا نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ اگر کسی کو ہاتھ پاؤں ہے تو وہ میل یا فیمیل رہنا ضروری ہے. ایسی کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے. اور دنیا میں کئی ایسے یونی سیکشول بینگز ہیں, امیبا یونی سیکشول ہے,
اس کے پورے باڈی میں انہیں کئی چیزوں کو اپنے ہاتھ اور پیر کے ساتھ استعمال کرتا, لیکن اٹس یونیسیکس, اس کا کوئی سیکس نہیں ہے. ایسے کئی بینگز ہیں جو سیکس نہیں ہوتے ہاتھ پر رکھنے کے باوجود. جہاں تک اللہ کا مسئلہ ہے, اگر آپ میری تقریر 11 بجے سے سنے ہیں تو شاید سورہ اخلاص سنے ہوں گے, جس میں نے کہا کہ 3 کرسچنز یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرے اور پوچھے. کیا پوچھے؟ کہ اللہ کون ہے؟ تو سورہ اخلاص نازل ہوا. سورہ اخلاص قرآن مجید کا 112واں نمبر کا سورہ ہے, جس کی 4 آیتیں ہیں. اس کی چوتھی آیت میں اللہ نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. وہ جیسا ہے ویسا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے سورہ شورا سورہ نمبر 42 کی آیت نمبر 11 میں کہا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْئًا, اس کی کوئی اگر چیز کی اللہ نے قرآن میں کوئی چیز کی مثال دی تو اس کے مثال کی بھی کوئی چیز مثال نہیں بن سکتی. اللہ کی مثال تو دور کی بات ہے. اللہ کو ہاتھ ہے, ہم نہیں جانتے کیسے ہے. اللہ کو پاؤں ہے, ہم نہیں جانتے کیسے ہے. فار ایگزامپل چیئر ہوتی ہے نا, چیئر کے نیچے کے چیزوں کو جس کے اوپر چیئر رکھتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں اس کو؟ کرسی کے نہیں بھائی کو بولنا تھا. وہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ اوکے لیگس ہے, وہ ہاں لیگس ہے. ہاں, تو اب اس کو میل ہے یا فیمیل ہے پوچھتے. آپ کیا بولنے والے ہیں وہ بھی بول دیتا ہوں, 1 منٹ ٹھہر. اب آپ یہ بولیں گے وہ نان لیونگ ہے, وہی بولیں گے اب. وہ تو خیر جواب مل گیا. نان لیونگ ہے, اس کے بارے میں ٹاپک نہیں. ابھی ایک دوسرا نہیں ایسا ہے تو وہ بھی کلیئر کر دیتا ہوں. دوسرا سوال کر. نہیں دوسرا, پہلا بھی میں ختم ہی نہیں کرا. خیر پہلا میرا ہو جانے دو. تم میرے سے سیکھنے کو آئے یا میرے کو سکھانے کو آئے؟ سب سوال کر رہا ہوں میں, جواب دینا نہیں ہوا, میں نہیں کرا ابھی مکمل. بولا نا صاحب, تو بولنے دو نا, پھر پوچھ رہا ہوں, تم بولتے چلے آ رہے ٹھیک ہے, ہیں. اب ان کے دماغ میں آ سکتا چیئر نان لیونگ ہے, زندہ چیز نہیں ہے. آج کے حساب سے سائنس یہ مانتی ہے کہ there is nothing as non living on earth. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ایوری تھنگ از میٹر. میٹر میں ایٹمز ہوتے ہیں, پروٹونز ہوتے ہیں, الیکٹرونز ہوتے ہیں, ان پوروں میں موومنٹ ہے.